اور بالآخر میں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیجئے آپ لوگ, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث نمبر 6011 6011 صحیح البخاری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان امت کی مثال ایک جسم کے مانند ہے, اس کے کسی ایک حصے پر بھی تکلیف آئے پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. آج جو حالات ہو رہے ہیں ساری دنیا میں, بڑے افسوس کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں, مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں دنیا میں, یہ لوگ اس امت کو بہت ہی مایوس کر چکے ہیں, ناکام کر چکے ہیں, ناکامی کی طرف دھکیل چکے ہیں. ساری دنیا میں جب کبھی اسلام کا نام آتا ہے تو دنیا مکہ اور مدینہ کی طرف اپنی نظر پھیرتی ہے, دنیا عرب قوم کی طرف اپنی نظر پھیرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی قوم, عرب وہ قوم تھے جس کو مؤرخین ایک زمانے میں کہتے تھے کہ انسانوں کے بیچ کا یہ کچرے کا ڈھیر ہے جو کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا رہنا چاہیے, لیکن اللہ نے عزت بخشی ان کو, ایسی عزت بخشی تا قیامت اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. کس کو اٹھایا وہاں سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم سے اٹھایا. کس کو اٹھایا وہاں سے؟ ابو بکر صدیق کو اٹھایا, عمر ابن خطاب کو اٹھایا, عثمان غنی کو اٹھایا, علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا. صحابہ اکرام عرب تھے, وہ قوم سے اٹھایا اللہ تعالیٰ. لیکن آج ایک زمانے تک خاص طور پر ہندوستان جہاں پہ مائنورٹی میں مسلمان ہیں, ان کی امیدیں ان عرب بھائیوں سے لگی ہوتی تھی کہ اگر ہم کو یہاں پہ کوئی تکلیف ظالم پہنچائے گا تو ہمارے عرب بھائی ہماری دفاع کریں گے. لیکن آج کیا حالت ہے عربوں کا؟ أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. آج کیا حالت ہے ان کے حکمرانوں کا؟ جو جگہ توحید کا گڑھ تھی آج اس جگہ پہ عیاشی کھولی جا چکی ہے. جو جگہ توحید کا گڑھ تھی آج اس جگہ پہ کون سی برائی نہیں ہو رہی ہے. اور بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم توحید کا وہاں سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اچھا, تو توحید کا پیغام پہنچانا اس بات کا لائسنس ہو گیا کہ عیاشی کو عام کر دیا جائے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آج ساری دنیا میں جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو 57 عرب ممالک جس سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن, اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے اپنے بھائی تم کو جب آواز دیتے ہیں کہ ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے, ہماری حفاظت کرو, ہمارا قتل کر رہا ہے, ہمیں گھروں سے نکال رہا ہے, تم اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرے لیے آیت ضرور ہے لیکن میرے استطاعت کے باہر. اور اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 286 میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی پر بھی اس کے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. عام مسلمانوں کے لیے ان کے اختیار کے باہر ہے مدد پہنچانا ان معصوموں کو جہاں کہیں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے. حکومتیں 57 ممالک کی حکومتیں, خاص طور پہ عرب ممالک کی حکومتیں جو اپنی ساری دولت صرف عیاشی میں لگائے ہوئے ہیں اس وقت, خوش کیا کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن کے نسخے بانٹ دیے, ہم نے حج اور عمروں کے لیے آسانیاں کر دی. حج عمرہ قرآن کے نسخے بانٹنے سے اگر اسلام ساری دنیا میں پھیل جاتا اور اگر ساری دنیا کے مسلمان امن و امان میں صرف قرآن بانٹنے سے رہ جاتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی مدینے کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے دندان مبارک شہید کرانے پڑتے, نہ صحابہ کو اتنی شہادتیں دینے پڑتی. آج اللہ نے تم کو زمین پر حکومتیں بخشی, آج تمہارے پاس طاقت ہے, تمہارے فوج کی 57 ممالک کے پاس فوج کی طاقت ہے, دولت کی طاقت ہے, لیکن کس حد تک کمزور ہو گئے تم لوگ؟ اندازہ کرو, میانمار جیسے ملک میں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر, 57 مسلم ملک کچھ نہیں اکھاڑ سکتے اس کا, اس ظلم کو رکوا نہیں سکتے. اور جہاں سارے ہندوستان میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کا حاکم ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے, وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تم ان حاکموں کو بلا کر عزت افزائی کر کے 20 کروڑ مسلمانوں کو پست کر رہے ہو, ان کی ہمت کو. تم وہ مسلمان جو ظلم کا شکار ہے,
تم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ظالم ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں. افسوس ہے تمہارے اوپر. اٹھو اس کے باہر. میرے بھائیوں اور بہنوں سے, میں مسلمان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھو آپ لوگ ایک چیز یاد رکھے, ہو سکتا میری بات آج آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, ہو سکتا کوئی ایک وقت آئے گا جب آپ لوگ میری بات کو یقین کرو گے. آج جتنے بھی میڈیا پر یہ مسلمان اسلام کو دفاع کرنے یا کوئی معاملات پر بات کرنے آتے ہیں, یہ بھی وہی دلال ہیں جو بکے ہوئے ہیں. آپ دماغ سے سوچو میرے بھائی, اگر ایک چینل کل کے دن آپ ڈالیں گے, ایک اسلامک چینل ڈالیں گے, آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک نیوز چینل ڈالیں گے, کیا آپ اس کے اوپر کوئی ایسے شخص کو لائیں گے جو دوسرے مذہب کی تبلیغ کرے؟ مان لیجئے سعودی عرب میں ایک شخص نے جو ہے اسلام کا چینل ڈال دیا, اور اس کے اوپر وہ کوئی ایسے عیسائی کو یا ایک ایسے ہندو کو لائے گا جو ہندو مت کی جو ہے دفاع کرے اور اس کی تبلیغ کرے؟ نہیں, بلکہ وہ پلان لائیں گے, ایسے کو لائیں گے کہ ان کے چینل پر وہ بیٹھے اور ان کی بات کو ہی وہ کرے پوری جو یہ پوری کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہاں پہ کچھ بھی بولا جائے. جب یہ ہمارے مسلمان جا کر یہ چینلوں پر بیٹھ رہے ہیں, ان سے کوئی امید مت رکھو. یہ وہ دلال ہیں جو بک چکے ہیں, چاہے کتنی بھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر. کوئی چینل ان کو لا کر اسلام کی تبلیغ نہیں کراتا انڈیا کے اندر. ریپبلک چینل ہو, این ڈی ٹی وی ہو, ٹائمز ناؤ ہو, زی نیوز ہو, اے بی پی نیوز ہو, ٹی وی 18 ہو, ٹی وی 19 ہو, ٹی وی 5 ہو, یہ چینلز کیوں کسی بھی مسلمان کو اپنے چینل پر لائیں گے تاکہ وہ اسلام کی, مسلمانوں کی دفاع کرے اور تبلیغ کرے؟ یہ تو اسی کو لائیں گے جس کو بٹھانے سے ایک بڑا ایجنڈا وہاں پہ پورا ہوتا ہے. ان سے امیدیں مت رکھو, نہ ہی ان سے امیدیں رکھو جس کو قوم مسلمانوں کا لیڈر بول کر پیش کر رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے. ان کو جس کو بہت ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کے رہبر, رہنما, لیڈر. آپ لوگ ہوشیار ہو جاؤ. ایک سیاستدان سیاست کی بات کے لیے اسلام, قرآن, حدیث کا نام لے سکتا ہے, لیکن جس کے پاس قرآن و حدیث کی صحیح روشنی ہی اس کے دماغ میں نہ گھسی ہو, وہ کوئی فیصلے صحیح نہیں کر سکتا. اللہ نے اسی لیے سورہ بقرہ کی شروعات میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے لیے نہیں ہے, منافقوں کے لیے. یہ ان مسلمانوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, جبکہ حقیقی فساد یہی لوگ کر رہے ہیں. اور فساد کیا ہے؟ کوئی معاملہ, کوئی فیصلہ جب قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو, یہی فساد ہے. جن کے دماغوں میں, جن کے ذہنوں میں اتحاد امت کے نام پر اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں, جو خلفاء کو گالی دینے والے ہیں 3, جو بی بی عائشہ کو گالی دینے والے ہیں, یہ اتحاد ان سے کیسے ہوگا تمہارا؟ تم ان سے اتحاد کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تم سے کبھی متحد نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں, قرآن اور حدیث سے جڑو, نمازوں سے جڑو. میرے بھائیوں اور بہنوں, بہت تیزی سے وقت بدل رہا ہے. آپ کی چھوٹی سی غفلت, آپ کی چھوٹی سی غلطی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے جڑو. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم بڑھ چکے ہیں, اور اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں کہتے ہیں, سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 73 میں کہتے ہیں, کفار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے ہیں تمہارے خلاف. اگر تم بھی ان کی طرح ایک جہتی میں نہیں آؤ گے تو اس زمین پہ بہت بڑا فساد اور بہت بڑا فتنہ ہوگا. اللہ نے مسلمانوں کے غیر اتحاد کو اس کا ذمہ ٹھہرایا ہے زمین کے تمام حالات کے لیے. اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر اس شخص سے کمپرومائز کر لیا جائے جو اللہ اور رسول اور خلفائے راشدین اور صحابہ یا دین اسلام کی بنیادوں پر کمپرومائز کرتا ہو. ہرگز نہیں. اتحاد ان سے ہوگا جو ان بنیادوں پر ایک ہے. بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, تبلیغی جماعت ہو, سلفی ہو, ان سب کی بنیادیں ایک ہے, ایک اللہ, لا الہ الا اللہ. آخری نبی محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5 وقت کی صلات, صوم 30 دن کا رمضان کا, زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ. اللہ نے موقع دیا حج, ساتھ میں صبح اور شام اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنا, محنت کرنا, اس دین کو لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کے دل کے اندر اس دین کی خالصیت, اس کا حق ان کے دلوں تک پہنچانا, اس کے لیے خدمت کرنا, اس کے لیے محنت کرنا, حرام سے دور رہنا, حلال
کی پوری کوشش کرنا، اللہ کو صرف راضی کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں لگانا، اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. متحد ہو جاؤ آپس میں. یہ جو گروپ سے مت بٹو، باقی سب سے اتحاد شرائط کے بنیاد پہ ہوگا. جو خلفاء کو گالی دیتے ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ تم پہلے یہ روکو پھر تم سے اتحاد ہے. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالی دیتے ہیں ان سے کہیں گے کہ پہلے یہ روکو پھر اتحاد ہے. کامنالٹیز پر اتحاد ہے، جو باتیں عام ہیں اس پر اتحاد ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے آپ کو جلد سے جلد بنائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب بہت بری طریقے سے اللہ کی مار ہم پر آئے گی اور پھر ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میں اپنی بات کو سورہ نحل کی آیت نمبر 125 جس سے میں نے شروعات کی اس سے ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادعو الی ربی، ادعو، اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تمام لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے کر بلاؤ، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحتوں سے اور ایسے بحث سے، ایسی تکرار سے، ایسے ڈیبیٹس اور ایسے ڈائلاگ سے جو احسن ہو، اچھے طریقے پر قائم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.